بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ابلیس کون تھا؟ کیا یہ جن تھا یا پھر فرشتہ تھا؟ اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا روندا ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اس واقعہ سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندے کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں
نے یہ اعلان کر دیا ہے، میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روکتا رہوں گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔